ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا ایسا کیا حق ہے جو ہمیں فوری طور پہ ادا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ دیکھیے کہ نام ایک ایسی علامت ہے کہ خود ذات الہی کو بھی بغیر نام کے نہیں پکارتے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ نے بھی اپنے آپ کو پکارنے کے لیے اپنا نام کا تعارف کرایا تو خدا کا نام تو ایک ہی ہے، اللہ۔ بقیہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ 99 ہم شمار کرتے ہیں، جبکہ خدا کی صفتوں کو شمار انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ انسان شمار نہیں کر سکتا خدا کی صفتوں کا۔ کائنات کی ہر نیک شے خدا کی صفت ہے، یہ ہم جو عکس کر سکے وہ یہ خدا کی صفت کی اسماء ہیں۔ بقیہ جتنے 99 ہیں، 100 جتنے بھی ہیں، وہ سب خدا کی صفت کی اسماء ہیں۔ اس میں ذاتی فقط ایک ہی ہے، اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا بھی ایک فلسفہ اپنی جگہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی صفتی اسماء سے اپنا جو تعارف کروایا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور دیکھیں جتنے بھی خدا کی صفتی اسماء ہیں اس میں کوئی بھی اسم اس میں صفاتی ایسا نہیں ہے جو بے معنی ہو، ہر ایک کے بسیط معنی ہیں۔ ایک ایک لفظ کو دیکھتے چلے جائیں، اس کی لغت میں تحقیقات کرتے چلے جائیں تو اس کے بے شمار معنی نکل جاتے ہیں ایک ایک چیز کے، ٹھیک ہے نا؟ تو خداوند عالم نے اپنا اسم ذاتی اللہ، صفاتی نام بے شمار، ٹھیک ہے؟ اور ان اسماء میں سے خدا نے جب اپنا تعارف اپنے نام کے ذریعے کرایا تو خدا نے کہا کہ جب تمہاری بنی آدم کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ جب تمہاری اولاد ہو تو سب سے پہلا جو حق اولاد کا والدین پر ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نام تجویز کیا جائے، اور نام جو ہے وہ ایسا تجویز کیا جائے کہ جو مبارک بھی ہو، بامعنی بھی ہو، اس لیے کہ یہ طے ہے اپنی جگہ کہ نام کے اثرات انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے؟ ہم نے پیدائش کے وقت جیسا نام رکھ دیا ہم نے، اس وقت ہم نے محبت میں آ کے نہیں معلوم کیا کیا نام رکھ دیا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے نام کے معنی ہوں گے ویسے شخصیت پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ہر انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ کیسے تعین کرے کہ میں کیسے نام مجھے رکھوں۔ بتائیں علامہ صاحب، کیا نام بچے کی پیدائش سے پہلے آپ وہ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ اگر ہم ائمہ کی سیرت کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے ہمیں حکم دیا گیا، اور اس میں یعنی انسانی خواہش کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے اولاد نیڈن میرے یہاں ہو، خدا کی اگر بیٹی ہو تو کہا گیا ہے کہ یہ نیت کر لو کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسم محمد، رسول خدا کے نام پر نام رکھوں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اور اگر میری یہاں بیٹی ہوگی تو میں اس کا دختر زہرا بنت رسول جناب فاطمہ زہرا السلام کا نام رکھوں گا۔ یہ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد یہ تو طے ہے کہ جو نیت کی تھی اگر اللہ نے اولاد نرینہ دے دی تو آپ نے مرکب نام رکھیں گے جب بھی تو محمد کا نام، محمد کا استعمال آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسے جب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ نام تعین نہیں ہوتا، تو برتھ سرٹیفکیٹ میں نام کیا لکھا جائے تو وہاں جلدی میں چنو منو بنی کیا مقام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کوئی نہ کوئی نکلے رکھ دیتے ہیں جو غلط ہے۔ تو جب ایک نام آپ نے تصور رکھ لیا آپ نے کہ محمد نام رکھوں گا میں، تو جیسے برتھ سرٹیفکیٹ آیا تو آپ لکھوائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کے نام پہ نام ہے، محمد نام رکھا میں نے بیٹے کا، بیٹی ہے تو فاطمہ کا نام رکھا۔ اس کے بعد آپ کی خواہش یہ ہے، اول تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ نام جتنا مختصر ہو اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، ایک نام ہو بہترین، اس کے اثرات کم ہوں گے، شخصیت پر نکھار زیادہ بہتر آئے گا۔ جتنے نام کے زیادہ حصے ہوں گے مرکبات میں، وہ تو آپ کے بھی علامہ صاحب سب کے ہیں، نہیں حد ہوتا دو تک ہو جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے محمد رضا ہے، محمد علی ہے، محمد کے ساتھ کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کریں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جہاں بعض وہ نسبت ہے، ہاں جی نسبت ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جہاں بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نام بڑا طولانی نام ہوتا ہے، 3-4 حصے ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے محمد کے اثرات اپنی جگہ پڑیں گے، علی کے ساتھ اپنے پڑھیں گے، اس کے بعد اگر مہدی رکھا ہے تو اس کے ساتھ تو جتنے حصے ہوں گے، ہاں اچھا، جو سپوز کیجئے کہ وہ شیخ ہے، سید ہے، ٹھیک ہے نا، قریشی ہے، زیدی ہے،
نقوی ہے، یہ نام کا حصہ نہیں ہوتے، یہ تو کاسٹ ہاں ہے، یہ تو کاسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن درمیان میں جو ہوتا ہے جی جی وہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جتنا مختصر ہو اور جتنا بامعنی ہونا چاہیے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے شخصیت کے لیے۔ میں وہ اپنے نام کی اگزامپل سے آپ کو بتا دوں، جیسے سیدہ مدیحہ زہرا نقوی، تو یہ زہرا میرا نام نہیں، زہرا جناب فاطمہ، تو زہرا کی نسبت سے، کیونکہ وہ محبت ہوتی نا تو وہ نظر آنی چاہیے آپ کے ناموں میں بھی۔ نور بھائی آپ نے بھی اپنے بچوں کا نام آف کورس جب ویسے ہی سوچ کے رکھا تھا، جیسے آج ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اچھے نام ہم سوچیں۔ ایک جو اذان دی جاتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلم آدم الاسماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی جو سوال ضامن بھائی سے کی، تھوڑا سا مختصر اس کا جواب آپ کا دیتا ہوں۔ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں کہا وعلم آدم الاسماء، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے تمام کائنات کے نام کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء، یہ ابن عباس کے اندر قول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام سے فال لیا کرتے تھے۔ جیسے آپ ایک راستے میں جا رہے ہیں تو بکری کا دودھ دھونا تھا، آپ نے پوچھا کون اس کو دودھ نکالے گا، تو ایک شخص کھڑا، اس کا نام حرب تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اجلس۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس کا نام عفرا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جلانے والا، عین سے ہا سے۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس کا نام فرمایا، کیا نام ہے، فرمایا مسمک، کیا نام ہے، فرمایا سہل، فرمایا تم آ جاؤ کہ تم آسان ہو۔ اور ایک جگہ کہ سعد خوشبختی تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام لیا کرتے تھے۔ اور نبی صاحب نے کچھ ناموں کو رکھنے سے منع کیا، جیسے افلاح، ربا، یسار، نافع۔ جیسے نافع کا مطلب ہوتا ہے نفع دینے والا، تو وہ شخص اگر نفع دینے والا نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کچھ ناموں کو خاص طور پہ حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ نام پسند ہے۔ یا پھر آپ انبیاء تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں ان میں سے نام رکھو، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ تو نام حضور کی حدیث ہے حق الوالد علی والد، کہ بچے پر یعنی باپ کا حق ہے بچے پر کہ اس کو اچھے نام رکھے۔ اب آپ نے کہا کہ جو جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں جو والدین پر حق ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو صاف ستھرا کیا جائے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں، اس کے دائیں سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت کی جائے۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب آپ سیدھے کان میں اذان دیں گے اور الٹے کان میں اقامت کہیں گے تو بچہ الصبیان، ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور دوسرے کہ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، کہ تم اس گھرانے میں پیدا ہو جہاں لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے شعور میں ایک بات یہ بیٹھ جائے۔ تیسری بات یہ تحنیک بھی کروائی جائے۔ تحنیک یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جو ان کی زندگی میں جو غذا گئی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لعاب مبارک تھا، اور کھجور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے مبارک سے چبائی، اور اس کے بعد سیدنا امام حسن کی زبان مبارک اور تالو مبارک پہ لگائی۔ یعنی کہ گھٹی کا کانسیپٹ بھی اگر دیکھا جائے، گھٹی کا کانسیپٹ یہی ہے۔ اور میں نے ایک روایت یہ پڑھی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ میسر نہ ہو تو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل شہد میں پڑھ کر دیا جائے تو وہ بچے کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہتر ہوتی ہے۔ آج کل دیکھیں کہ ڈاکٹر تو ویسے کہتے تھے کہ جی بچے کو 1 سال تک کھجور نہیں دینی، بچے کو شہد نہیں دینا، شہد بھی جو بچہ ہے وہ ہضم کرے گا سال کے بعد، تو ڈاکٹر تو ویسے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دینی نہیں نا۔ اس کو کھلانا نہیں ہوتا، چٹانا ہوتا ہے۔ چٹانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے نا ہلکا سے جو، لیکن دیکھیں ہم جب ایک بات ذہن میں رکھیے گا بہن، سائنس ارتقاء کے منازل طے کر رہی ہے اور انتہا پہ رسول اللہ کی ذات کھڑی ہے۔ بے شک۔ تو ابھی سائنس ارتقائی منازل کے اندر آج پہنچنا چاہ رہی ہے، پہنچنا چاہ رہی ہے، پہلا قدم لیا ہے۔ نبی اسلام اب مثال کے طور پہ مسواک کے حوالے سے آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ اب تو بالکل آ رہی، بالکل
गोरे इस बात की तायद कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम नाक में पानी चढ़ाया करते थे, आज नाक में फ़िल्टर और जो सांस की बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। नबी इस्लाम वज़ू फरमाया करते थे। आज मॉडर्न साइंस ये कहती है, बहसियत हकीम मैं ये कहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर शूट जो कर रहा होता है, ये पानी इसमें फिंगर्स में लगता है, पॉइंट्स में लगता है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन टू अर्थ हो जाता है। तो जो साइंस आज सोच रही है, जाना चाह रही है, अल्लाह के नबी 14.5 साल पहले बता चुके और हैं। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहा फरमान भी है ना कि भूख रख के खाया करो, तो अब साइंस ये बता रही थी कि जो आपकी जो पेट है ना, वो थोड़ी देर बाद आपके दिमाग को, ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि हाँ भी मैं फुल हो चुका हूं, मत खाओ, तो वो थोड़ा सा लेट पैगाम देता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और भी मैं अभी आपकी बातों से आई, देखिए मौलाए कायनात सैयदना शेर खुदा, वो जो पूरी कायनात में बानी जो शहर है उसके दरवाजे हैं, अब वो नबी अलैहिस्सलाम से मशवरा कर रहे हैं नाम रखने पे। तो यहाँ मुझे सैयदना अली हैदर कर्रार की वो सीरत नज़र आती है कि जो तुम में बड़े मौजूद हैं, देखिए खुद बड़े मगर आका इस्लाम वहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने उनसे नाम का मशवरा किया। तो जब नाम रखा जाए तो अहले इल्म से मशवरा ज़रूर किया जाए। और ऐसे ही मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि जब नाम रखना है तो ठीक है, अहले इल्म से मशवरा तो ज़रूर करें, लेकिन जो घुट्टी जब हम देनी है, क्योंकि जिसके कहते हैं कि जी जो घुट्टी दे रहा है तो उसकी जो उसके ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के, वो बच्चे में आ जाते हैं। जैसे कहते हैं किसी कंजूस बंदे ने बच्चे को घुट्टी दी तो लोग कहते हैं लो भी अब तो बच्चा बड़ा कंजूस होगा, तो उसमें भी शख्स का जो इंतखाब करना है उस हवाले से भी तो बात कही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहनीक और घुट्टी देने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए कि उसमें बच्चे को वेलकमिंग, जब हम यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तौर पे करते हैं, अज़ान हो गई, इकामत हो गई, उसके बाल साफ़ करवाने, सब कुछ कराना, उसको पहली ग़िज़ा देनी, हर चीज़ पहली हो रही है ना। इनिशियल जो उसके लाइफ के समझे चीज़ वो एक्टिव हो रही है, अब खाने का ज़ायक़ा चखने का मरहला आ रहा है, तो उसमें इसीलिए कहा जाता है किसी अल्लाह वाले से घुट्टी दिलवाई जाए कि वो अपने लुआब को उसमें शामिल करके वो हल्का सा उसको चढ़ा दें, खिला दें कोई भी चीज़, खजूर, जमज़म या शहद वगैरह जो भी चीज़ें अभी बताएं मुफ्ती साहब ने। तो इसीलिए होती है कि उस शख्स के असरात, वो जिस तरह हमारे यहाँ साइंटिफिकली जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं हर चीज़ प्रूव हो रही है, तो ब्लूटूथ के ज़रिए से जो हम कनेक्शन करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, और वो चीज़ पूरी उसका असरात दूसरी चीज़ में मुंतकिल हो जाती है। तो सेम इसी तरह एक वो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी उस शख्सियत के जो असरात उसमें मुंतकिल हों। 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो हो भी सकता है कि उससे अगेंस्ट चले जाए, लेकिन एक तजर्बा यही है कि उस शख्सियत के असरात उसके लुआब की वजह से, उसके हाथ के लगने की वजह से उसमें मुंतकिल होती हैं, शुआएँ मुंतकिल होती हैं। तो वो रूहानी असरात मुंतकिल करने के लिए कहा जाता है किसी अच्छे शख्स उसकी वो जो तहनीक कराई जाए कि भाई इसको कोई लुक़मा इस तरह का दिलवाया जाए कि पहली ग़िज़ा किसी अच्छे शख्स के साथ उसको मिली हो। तो ये उसका एक हक़ भी है कि ज़ाहिर है वो खाना पीना शुरू करेगा, इंटेक शुरू करेगा, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सोचते समझते हैं कि एक तो पाकीज़ा ग़िज़ा मिले, हलाल ग़िज़ा मिले, अच्छी ग़िज़ा मिले और अच्छे शख्स से मिले। तो नेक शुगून भी होते हैं कि ताकि इसकी लाइफ के अंदर जो भी आए तो वो अच्छे लोग आएँ। और उम्मन देखें कितना भी कोई शख्स खुद कितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसकी औलाद अच्छी बने। तो वो उस ख्वाहिश के तहत फिर अल्लाह पाक ने ये निज़ाम रखा है कि भाई वो असरात मुंतकिल हों एक दूसरे के। और रूहानी तौर पे ये बात भी साबित होती है कि जब हम जैसे गेट टुगेदर करते हैं, बैठते हैं, जिस सोहबत में बैठते हैं, जिस महफिल में बैठते हैं, तो उसके असरात इंसान की शख्सियत पे पड़ते हैं। तो सेम इसी तरह जब वो कोई शख्स अपनी कोई चीज़ टच करके उसको खिला रहा है तो वो उसके असरात उसके अंदर मुंतकिल होते हैं। तो ख़ुद नाम रखने वाले अल्लाह ताला भी हैं, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। और दुनिया में कायनात में कोई शय भी बग़ैर नाम के है नहीं, हर चीज़ का नाम है कोई ना कोई। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को नाम दिया है। अब वो हर लुग़त वाले अपने तौर पर उसका नाम देते हैं, तो बच्चे को जो अपने हकूक़ उसके अंदर किए भी उसको अच्छी ग़िज़ा, पाकीज़ा ग़िज़ा, हलाल ग़िज़ा खिलाने का इंतज़ाम और अहतमाम किया जाए। मुझे बताएं